آئندہ بھی ان کے پاس اس حکومت کے دور میں وزیراعظم عمران خان کا دور جو ہے وہ آئندہ الیکشن سے پہلے 2 سال ہے، اور اس 2 سال کے دوران انہیں کم از کم پاکستان کرکٹ کو اس لیول تک لے جانا ہے کہ اس کی کارکردگی، اس کی پہچان عمران خان کی الیکشن کے دوران کیمپین میں بوجھ نہ بن جائے عمران خان کے لیے۔ اس لحاظ سے بھی یہ رمیز راجہ کے کاندھوں پہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے جو وزیراعظم عمران خان نے اور 92 کے ورلڈ کپ میں ان کے ساتھی نے ان پر ڈالی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے ایک اور چوٹی کے کرکٹر سابق کپتان انضمام الحق کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ انضمام بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رمیز راجہ ایک عام پاکستانی کرکٹر، پھر پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر، پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کپتان، اور اس راستے سے پھر وہ کومنٹیٹر، پاکستان کے معروف ترین کرکٹ کومنٹیٹر، اور اب وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بن گئے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ اس وقت جس زوال کا شکار ہے اس کے لیے کیا یہ اچھی خبر ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا کامران بھائی، میرے خیال میں تو یہ اچھا ڈیسیژن ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ پچھلے کافی سارے چیئرمین دیکھیں نا تو ان کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا دور دور تک بھی۔ اگر وہ چیئرمین آ سکتے ہیں تو ایک کرکٹر کیوں نہیں، لیکن جس کی ہر فیلڈ میں اس کی پرفارمنس ہے اور وہ کرکٹ کے ساتھ ٹچ ہے، میرے خیال میں کہ یہ کرکٹ کے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ان کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ جی کرکٹ میں کون لوگ فائدہ دے سکتے ہیں یا کرکٹ میں کس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے رمیز بھائی کی جو ایز اے چیئرمین ہے، میرے خیال میں ان کو اچھا کام کرنا چاہیے۔ اور ساروں سے بڑی بات یہ کہ رمیز بھائی صرف کرکٹر نہیں ہے، کافی سارے کرکٹر ہیں دوسرے جنہوں نے پاکستان کو بہت سرو کیا ہے، لیکن رمیز بھائی نے جب سے کرکٹ کو چھوڑا ہے لیکن پھر بھی یہ کرکٹ کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں کمنٹری کے طور پہ، ایکسپرٹ کے طور پہ، اور دوسرا ان کا رمیز بھائی کا تو ایکسپیرینس ہے، یہ چیف ایگزیکٹو بھی رہے ہیں بورڈ کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ گویا انضمام بھائی نہ صرف یہ کہ وہ کھیل کو سمجھتے ہیں، وہ کھیل کی نوک پلک کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس انتظامی صلاحیت بھی، کیونکہ اس میں ایڈمنسٹریٹو جو پوٹینشل ہے اس کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ جی بہت زیادہ ہے، اور رمیز بھائی نے پہلے جس ٹائم اپنے جنرل صاحب تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایز اے چیف ایگزیکٹو کام کیا تھا، تو اس ٹائم بڑے اچھے کام ہوئے تھے 2-3۔ ایک تو یہ جو پاکستان کی آج ہم اکیڈمی کی بات کرتے ہیں، یہ بھی اسی دور کی کہ بنی تھی اس ٹائم، اور ایک پورے پاکستان کے گراؤنڈز بنے تھے۔ آپ دیجئے نا، بتائیے کہ 1 2 3 کیا بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں پاکستان کے جو کرکٹ ایڈمنسٹریٹر کو کرنی ہے، اس ملک کی کرکٹ کو اس کھائی سے نکال کے اوپر لے جانا؟ اور ابھی پہلا چیلنج تو ہے اکتوبر میں T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے، تو کیا فوری طور پہ رمیز راجہ کیا کریں؟ ایک تو جو کامران بھائی ورلڈ کپ کی چیز ہے نا، تو میرا یہ خیال ہے کہ جی اب اس ٹائم ہے نا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جی ورلڈ کپ کا کسی بھی سیٹ اپ کو ہے نا وہ چھیڑ سکیں، کہ جی بالکل 2 مہینے کے بعد ورلڈ کپ ہے، اس ٹائم میرے خیال میں وہ کوئی چینج کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں گے ایک تو، اور اگر میرے خیال میں کریں گے تو یہ کوئی اتنا اچھا ڈیسیژن نہیں ہوگا میری نظر میں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سیٹ اپ ہے میرے خیال میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کہ یہ پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں، تو بالکل ایونٹ کے اوپر آ کے چینج کرنا میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بہتر ڈیسیژن نہیں ہوگا۔ ایک تو اس چیز سے نہیں، لیکن ہمیں تھوڑے سے لمبے ڈیسیژن لینے، ہم تھوڑے سے جلد باز لوگ ہیں کہ جی جلدی، ہمیں ساروں سے پہلے اپنا جو سا فرسٹ کلاس کا سٹرکچر ہے، اس میں جو سا کوچنگ کا سسٹم ہے، اس میں جو پالیسی ہے کہ جی ہم نے کس طرح کرکٹ کھیلنی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم اپنی بیس صحیح کر لیں گے تو ہمارا ٹاپ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ ہماری ساری صلاحیت ٹاپ کو صحیح کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ میری اب بھی اگر میرے سے کوئی اگر رائے لے، یا میری رائے میں کہ جو ہمارے فرسٹ کلاس میں ہیں جو کوچز آ رہے ہیں، جو دوسرے کوچز آ رہے ہیں، یہاں بڑے لوگوں کو، بڑے نام کو لے کے آنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو سرو کر رکھا ہے، تاکہ جو ہماری کرکٹ میں جو ہمارے بچے ہیں نا ان کو ایک ویژن ملے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو
میں جان ڈالنی ہے، پوری انرجی اس پہ سرو کرنی ہے کہ ہم جو ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے، جو ہماری ہوم کرکٹ تباہی کا شکار ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری ٹرافیز ہوتی تھی اور پھر فرسٹ کلاس کرکٹ تک جو ہے پہنچے اور پھر اس کو ٹھیک کریں. ساری توجہ یہاں پہ کرنی ہے اس وقت. یہ کامران بھائی یہ بہت اہم چیز ہے جس پہ نا، کیونکہ ہمارے سارا جو سا فوکس ہے نا وہ صرف نیشنل ٹیم کی طرف رہتا ہے. اس میں بھی ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہمارا یہ والی بیس صحیح ہو جائے گی، ہمارا یہ والا سٹرکچر صحیح ہو جائے گا، سو ہمیں پھر ہے نا ٹاپ پہ اتنی پریشانی نہیں ہوگی. یہاں جو ہمارا سٹرکچر ہے، میں معذرت کے ساتھ ہے نا کہ مجھے کوئی اتنا پسند نہیں ہے کہ جی جس طرح یہ اب کر رہے ہیں یا جو ان کی پالیسی ہے وہ مجھے کوئی اتنی زیادہ پسند نہیں آئی کہ جی جس طرح یہ بنا رہے ہیں. میرے خیال میں عمران بھائی کا ویژن کچھ اور تھا، نیچے کچھ اور ہو رہا ہے. میں اگر یہاں دیکھوں تو یہ کافی ساری چیزیں بالکل مختلف ہیں جو میری سمجھ میں کرکٹ سے بہتر نہیں ہے. اور رمیز بھائی سے میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ جی رمیز بھائی پچھلے 20 سال سے نا کمنٹری کر رہے ہیں، سارے ملک میں جا کے دیکھ رہے ہیں، انہیں سارے ملک کے سسٹم پسند ہیں، پسند سے کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. تو میرے خیال میں کہ جو اب ہمارے پاس ہونا چاہیے نا تو وہ بہتر طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ ہماری کرکٹ بہتری کی طرف جائے. کیا ایسٹ اویلیبل ہے، کیا اثاثہ ہے اس وقت پاکستان کا جو نیشنل کرکٹ ٹیلنٹ پول ہے، جو بھی ہمارے پاس اس وقت ٹیلنٹ ہے جو کہ نیشنل لیول کا ہے، اس کو آپ کیسے وے کریں گے؟ فی الحال تو جو ڈومیسٹک کرکٹ کو کرنا ہے اس کا ہمیں رزلٹ ملتے سال 2 سال 3 سال لگ جائیں گے، لیکن جو اس وقت ہمارا ٹیلنٹ پول ہے اس کو کتنا ہارنس کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی جو رینکنگز ہیں اس میں اوپر جائیں؟ کامران بھائی اس کا بالکل سمپل سی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے. دیکھیں جس طرح ابھی میں نے کہا نا کہ جی آپ اپنی ٹیم میں، پاکستان ٹیم میں کوئی چینج نہ کریں کہ جی اب یہ ورلڈ کپ بالکل سر پہ ہے، سو چینج نہ کریں، اس سے فرق پڑے گا. بالکل سیم اسی طرح ہی کہ جی ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جی ہماری T20 کی کون سی ٹیم فائنلائز ہوئی ہے، کہ کون سے 20 لڑکوں کا پول ہے، کہ جی ہر جو بھی سائڈ اناؤنس ہوتی ہے اس میں 5-7 چینجنگ ہوتی ہیں. اس طرح کبھی بھی ٹیم نہیں بن سکتی، بے شک جتنے مرضی ٹیلنٹڈ لڑکے ہوں، جتنے مرضی اچھے لڑکے ہوں، کبھی بھی ٹیم نہیں بن سکتی. سو آپ ڈیسائیڈ کریں اپنے 20 لڑکے، آپ ان کو کانفیڈنس دیں، اتنی چینجنگ نہ کریں. آپ اس کو آپ لڑکے کو جس پہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس پہ آپ پھر کانفیڈنس دیں اس کو. اگر اس کی 1 سے 2 اننگزیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ بتائیے فوری طور پہ تو میرے خیال میں کہ جو بھی اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے پول، کیا اس میں اتنی سخت جان اور اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس پول کے ساتھ ہم ٹاپ پہ جا سکیں، یا یہ ہے ہی نہیں اس قابل؟ نہیں کامران بھائی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے جو ان سے لڑکے ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہے، صرف ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. یہ نہ کریں کہ جی 1 سے 2 میچز فلاپ ہوں یا سکور نہ ہو یا آؤٹ نہ کریں تو یہ ہم اس کو چینج کر دیں. اگر آپ ہمارے انہی لڑکوں کو اگر آپ کانفیڈنس دیں گے، ان سے اگر کوچ اور کپتان اور سلیکٹر ایک پیج پہ ہوں گے تو یہ لڑکے بھی رینکنگ میں اوپر جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ لڑکے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارمنس دیں گے.